اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الودود السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ الجل الجل یا صاحب الزمان ادرکنی الجل الجل الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرم کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں شیعہ حیدر قرار میں سے قرار دیا اور محمد و آل محمد کی ہمارے دلوں میں معرفت رکھی، محمد و آل محمد کی ہمارے دلوں میں محبت رکھی۔ اور اسی مناسبت سے ماہ شعبان شروع ہو رہا ہے، جس میں کہ تمام جو وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام معصومین جو ہے اس مہینے میں کوئی غم نہیں دیکھنے کو ملا، اور بلکہ معصومین کی ولادتیں ہی ولادتیں ہیں۔ پروردگار عالم کا وہ فرمان، معصومین کا وہ فرمان ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے کہ جب بھی تم حقانیت کی بات کرو گے، معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم حقانیت کی بات کرو گے تو تم زبان ہلا دینا، الفاظ ہم دیں گے۔ تو وہی سلسلہ ہے، اور اسی کے حوالے سے شعبان کا مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ ذکر کرنا چاہوں گی اور اپنی معرفت میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گی کہ شعبان کے حوالے سے، شعبان وہ مہینہ ہے جس کے حوالے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ یکم شعبان سے جو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کے محلات جو ہے سستی قیمت اور آسان ترین اعمال سے حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان نے پھر فرماتے ہیں کہ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورت مولا کائنات کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ شعبان میں جو کچھ بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، جتنی بھی نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو تھوڑے سے عمل سے، تھوڑی سی نیکیوں سے جو ہے اسے حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ پیغمبر اسلام رسول خدا ختمی مرتبہ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے گا تو جنت اس پر جو ہے واجب کر دی جائے گی۔ مفاتیح الجنہ میں ہیں یہ ساری چیزیں، آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی، لیکن یہ ازبر ہو چکی ہوتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو تسلسل سے استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو تسلسل سے جو ہے عمل بجا لاتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو روزوں کے حوالے سے ماہ شعبان کی میں روزے رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے اگر میں بیان کروں تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کتنا خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت الفاظ ہیں، اور کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اور انسان کو پروردگار نے مٹی سے بنایا ہے، اور انسان میں یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ لالچ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب لالچ اچھی چیز کی بھی ہوتی ہے، لالچ بری چیز کی بھی ہوتی ہے، لالچ والی رغبت جو ہے وہ اچھے انداز سے بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام پھر فرماتے ہیں، رسول خدا سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے بہت زیادہ افضل ہیں۔
پھر ماہ شعبان میں صدقے کی بہت اہمیت ہے. اگر ہم صدقہ دیں اس مہینے میں، اور لگاتار تو خیر نہیں دے سکتے، اگر لگاتار بیسس پر، ڈیلی بیسس پر دینا چاہیں تو وہ بھی ایک فضیلت رکھتی ہے. لیکن پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے کسی نے پوچھا کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ صدقہ اور استغفار. کہتے ہیں جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے، بس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم اونٹ بنا دیتے ہو. چنانچہ یہ صدقہ جو ہے قیامت کے دن احد پہاڑ کی مثل جو ہے بڑھ چکا ہوگا. تو کتنی فضیلت ہے صدقے کی اس مہینے میں. اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے مزید اگر میں بیان کروں تو امام زین العابدین چوتھے امام ہمیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے، یعنی خوشنودی خدا کے لیے اور رسول خدا کی محبت کے لیے جو ہے شعبان میں روزہ رکھے تو اللہ اس سے اتنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت اور حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہمیں نیکی کی طرف کس طرح کتنے خوبصورت طریقے سے راغب کیا جا رہا ہے. تو شعبان کے آخری 3 روزے جو ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کے حوالے سے اگر میں بیان کروں تو اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں آخری 3 روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور ہمارے لیے جو ہے نیکیوں کے دروازے کھول رہا ہے. تو پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار ہمیں ان مہینوں میں عبادتیں کرنے اور معرفت کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینے کی، اور اپنی گناہان کبیرہ صغیرہ کے بخشش کے لیے اور اپنی درجات کی بلندی کے لیے، اپنے بزرگوں کی، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے سارے اعمال کرنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ دینے کی اور باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.